نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، درس بخاری کے حوالے سے یہ دوسری حدیث آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ بخاری شریف کا پہلا جو باب ہے وہ وحی کے حوالے سے ہے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی۔ پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص نیت کے بارے میں تھی جو پچھلے درس میں گزر چکی۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ اس سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے ہوتی تھی، یعنی وحی کی جو نوعیت تھی اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت امام بخاری نے ذکر کر دی ہے۔ روایت کچھ اس طریقے سے ہے، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، قال اخبرنا مالک، ان کو مالک رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی، ان ہشام بن عروہ، اور ان کو ہشام بن عروہ نے بیان کی، ان ابی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے، ان عائشہ تھا، انہوں نے یہ روایت حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی، ام المؤمنین جو کہ مومنوں کی ماں ہے، ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام ایک صحابی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے، یعنی وحی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آپ کو قرآن مجید سناتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنوایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کبھی تو میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے ایک چین کی آواز کی طرح۔ اب یہ جو آیا نا سلسلۃ الجرس، اس کی تشریح علماء نے مختلف انداز میں کی ہے کہ جیسے ہم کسی زنجیر کو، کسی چین کو کسی چیز کے اوپر جب چلاتے ہیں، کسی زنجیر کو اگر کسی چیز کے اوپر رکھ کر اس کو کھینچیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، چرر کی جو آواز نکلتی ہے، اس طرح کی جو آواز نکلتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ بیان کیا کہ کبھی تو میرے اوپر وحی کی جو نوعیت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی کرر جیسی کوئی آواز نکلتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طرح کی آواز ہوتے ہیں، اور وہ جو خاص قسم کی آواز ہوتی ہے اس کی مثال اب دینا مشکل تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال وہی زنجیر کی مثال دی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سناتی، وہ سنانا ایسے ہوتا تھا کہ نبی ہی سمجھ سکتے تھے، کوئی اور ان کی آواز کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اگر کسی اور کے کان میں جاتی تو کوئی اس کو مفہوم کو نہیں ادا کر سکتا یا اس کے مفہوم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اشد علیہ، یہ میرے اوپر بہت سخت ہوتی تھی، یعنی یہ جو سلسلہ تھا نا وحی کا، یہ بہت سخت ترین سلسلہ تھا، اس کا جو بوجھ تھا، جیسے کہ ابھی آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جو روایت ہوتی ہے یا اس طرح کی جو قرآن مجید کے نزول کا جو سلسلہ تھا یہ بہت ہی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت شاق گزرتا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیوفسمو، میں اس کو فیوفسمو انی، جب یہ میرے اوپر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو وحی کا تسلسل تھا وہ تسلسل ختم ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقد وعیت عنہ ما قال، تو وہ جو فرما جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، یعنی یہ ایک ایسا خاص سلسلہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور مسلسل اس کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے، پھر وہ چلے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنے باتوں کو آپ یاد کر لیتے اور آپ اپنے صحابہ کو وہ باتیں بتا دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْيَانَا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تو میرے اوپر وہی ایسے ہوتی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں، وہ آ کر مجھے بات بتاتے ہیں، میں اس کی بات سن کر اس کو یاد کر لیتا ہوں، اور یہ آسان سی وحی ہوتی تھی۔ اور اس میں سلسلے میں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کسی انسان کی شکل میں آتے، جیسے کہ ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے،
بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے دہیہ قلبی، یہ ان کا ایک خاص ہے، ان کی شکل دھار کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، پھر آپ سے باتیں کرتے، آپ کو بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن لیتے۔ تو یہ جو وحی کا سلسلہ یہ آسان سا سلسلہ تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اوپر کوئی مشکل ہوتا۔ پہلا سلسلہ جو ہوتا تھا وہ بڑا مشکل سلسلہ ہوتا تھا، اور دوسرا سلسلہ جو تھا یہ سلسلہ ذرا آسان سلسلہ تھا، عام فہم سلسلہ تھا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاک والی کوئی بات نہیں بتائی۔ اب بہرحال یہ دو صورتیں تھیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتا دی۔ پھر آگے جو روایت کے آخر میں آتے ہیں یہ جو حضرت بی بی عائشہ کا ہے، حضرت بی بی عائشہ فرماتے ہیں قالت عائشہ تو وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ کہ ہم دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی فی اليوم الشدید البرد، سخت سردیوں کی راتوں میں، یہ سخت سردیوں کی راتوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی مستقل نازل جب ہو رہی ہوتی تھی تو ہم کیا دیکھتے فَيُبْسَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَا يَتَفَسَّدُ أَرْكًا۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو ہم دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ماتھے سے ایسے ٹپکتا ہوا نظر آتا تھا، یعنی سخت سردیوں کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ یعنی سخت سردیوں کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا۔ اور یہ جو عالم ہوتا ہے یہ وحی کے پہلے سلسلے کے بارے میں ہے جو سلسلۃ الجرس والا سلسلہ ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شاک بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر وحی کے دو طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غیبی ہونے کی حالت میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور آپ اس کو یاد کر لیتے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے، ایسے باتیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ قرآن مجید کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو سن کر یاد کرتے اور آگے صحابہ کو نوٹ کروا دیتے۔ دعائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔